السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں حبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ ٹی وی۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں ایک نیا چیپٹر اور وہ چیپٹر ہے سالڈس کا۔ تو سالڈس کے چیپٹر میں اسٹوڈنٹس یہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہوگا۔ اس طرح آگے اس کے لیکچرز آتے رہیں گے۔ اور لیکوڈس کا چیپٹر جو ہم نے پڑھ لیا ہے اسٹوڈنٹس، اس میں کوئی 10-11 لیکچرز گزر گئے، اور لیکوڈس کے چیپٹر کے لیکچرز چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب لیکوڈ کا چیپٹرز ختم ہو چکا ہے، بلکہ لیکوڈ کے چیپٹرز میں مزید لیکچرز بھی ہم ایڈ کرتے رہیں گے ذرا ایڈوانس لیول کے۔ تو یہ فی الحال میں بیسک لیول کے لیکچرز اس میں ایڈ کرتا جا رہا ہوں۔ تو آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں کہ لیکوڈ کے کون سے لیکچرز مزید اس میں ڈالے جائیں۔ تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں سالڈس کو۔ سالڈ از دا فزیکل اسٹیٹ آف میٹر۔ سالڈ ایک فزیکل حالت ہے مادے کی۔ فزیکل کا مطلب ہے ظاہری۔ which has definite shape and volume، جس کا مخصوص شکل اور والیوم ہے۔ solids are rigid and hard۔ solid سخت اور مضبوط ہوتے ہیں۔ kinetic molecular interpretation of solids۔ اسٹوڈنٹس، kinetic molecular تھیوری آپ نے گیسز کے بارے میں بھی پڑھا تھا، اور اس کے بعد لکوڈس کے بارے میں بھی، اور اب ہم اسی کو سالڈس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک۔ تو کائنیٹک مالیکولر انٹرپریٹیشن کہتے ہیں تشریح کو، ٹھیک ہے، ایکسپلین کرنا۔ تو کائنیٹک مالیکولر انٹرپریٹیشن یا کائنیٹک مالیکولر تھیوری آف سالڈز بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ Kinetic molecular theory about solids states that kinetic molecular theory solids کے متعلق بتاتا ہے the particles یعنی atoms، ions یا molecules of solid are very close to each other۔ ذرات solid کے آپس میں بہت قریب ہوتے ہیں۔ they are tightly packed to each other، اور وہ ایک دوسرے میں tightly packed ہوتے ہیں، یعنی آپس میں بڑے سے مضبوطی کے ساتھ اور بہت ہی قریب جڑے ہوئے ہوتے ہیں سالڈ کے پارٹیکلز، ٹھیک، بمقابلہ لکوڈ اور گیسز کے۔ نمبر 2، سالڈز آر لیس کمپریسیبل۔ سالڈز کم کمپریسیبل ہے۔ کمپریسیبل کا مطلب ہے دباؤ، یعنی دباؤ بڑھانے پر یہ کمپریس نہیں ہوتے، دبتے نہیں ہیں۔ دین liquids اینڈ گیسز، بمقابلہ لکوڈ اور گیسز کے انہیں کم کمپریس کیا جا سکتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، کچھ سالڈز ایسے ہیں جو ایسے لگتے ہیں کہ وہ کمپریس ہو رہے ہیں، جیسا کہ اسپنج وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن حقیقتاً وہ سالڈ کمپریس نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اس کے بیچ جو ہوا موجود ہوتی ہے وہ کمپریس ہو رہی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ٹیمپریچر اینڈ پریشر ہیز ویری لو افیکٹ آن سالڈز۔ ٹیمپریچر اور پریشر کا بہت کم اثر ہوتا ہے سالڈز پر، یعنی کسی سالڈ کو ہم گرم کریں گے تو بہت زیادہ گرم کرنے پر تب کہیں جا کر وہ اس میں اتنا فرق آتا ہے کہ وہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مالیکول تھوڑے سے دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح گرمیوں کے اندر لوہے میں تھوڑا سا پھیلاؤ آ جاتا ہے، لیکن وہ انتہائی کم ہوتا ہے، جسے محسوس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ٹمپریچر اور پریشر پر یہ بہت کم دباؤ شو کرتے ہیں۔ نمبر 4، اٹریکٹیو فورسز ان سالڈز آر مور افیکٹو دین لکوڈز اینڈ گیسز۔ کشش کی قوتیں سالڈز کے اندر بہت ہی مضبوط ہوتی ہیں لکوڈ اور گیسز کی نسبت۔ گیسز میں اسٹوڈنٹس ہم نے آپ کو بتایا تھا اس میں مختلف قسم کی فورسز ہوتی تھی، جیسے اگر آپ کو یاد ہو اس میں وانڈر والز فورسز ہوتی تھی جو ویک انٹر مالیکولر فورسز تھے، جس میں ڈائپول انڈیوس ڈائپول وغیرہ، انسٹنٹینیس انڈیوس ڈائپول، مختلف فورسز تھی۔ اسی طرح لکوڈز کے اندر بھی فورسز تھی، زیادہ تر ڈائپول یا ہائیڈروجن بانڈنگ وغیرہ، ٹھیک ہے، ڈائپول فورسز، ہائیڈروجن بانڈنگ وغیرہ اس قسم کی۔ اب جو سالڈز ہے اسٹوڈنٹس، سالڈز کے اندر جو فورسز ہوں گی وہ زیادہ تر، ٹھیک ہے، جو اٹریکٹیو فورسز ہے وہ یا تو آئونک بانڈ ہوں گے یا ان کے اندر کوولنٹ بانڈ ہوں گے۔ نمبر 5، سالڈز ہیو ہائر میلٹنگ پوائنٹس اینڈ بوائلنگ پوائنٹ۔ سالڈز بہت ہی زیادہ میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ رکھتے ہیں، یعنی میلٹ پگھلتے بھی دیر سے ہیں اور بوائل بھی دیر سے ہوتے ہیں۔ نمبر 6،
Solid particles have low kinetic energy than liquids and gases. Solid particles कम kinetic energy रखते हैं. Kinetic energy का मतलब है मालिक्यूलों की हरकत इनकी कम होती है लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के. मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी यानी मालिक्यूलों की हरकत बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम कर दोगे तो मालिक्यूलों की हरकत कम हो जाएगी. नंबर 7, सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज इनटू वन एंड अदर. यहाँ मिसिंग है वन एंड अदर. ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट है. सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज इनटू अदर सॉलिड्स. ठीक, तो सॉलिड्स डिफ्यूज़ नहीं होते दूसरे सॉलिड्स में. मींस अगर फ़र्ज़ करें यहाँ हमारे पास एक सॉलिड मौजूद हो, लेट सपोज ये आयरन है और इधर एल्युमिनियम मौजूद हो इसके साथ. ठीक, यहाँ पर एल्युमिनियम मौजूद हो, तो अगर हम इन दोनों को आपस में टच कर दें तो इनके मालिक्यूल एक दूसरे के अंदर इंटर नहीं होंगे, यानी डिफ्यूज़ वगैरह नहीं होते हैं. और लिक्विड्स और सॉलिड्स गैसेस जो है आपस में बड़ी आसानी के साथ डिफ्यूज़ यानी मिक्स हो सकते हैं. ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हमारा पहला लेक्चर था, हमने स्टार्ट किया सिर्फ सॉलिड्स के चैप्टर को. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ सॉलिड को डिस्कस करेंगे. तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.